لولی جوکس چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ فنی پرپز کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک کنوارے دوست نے اپنے شادی شدہ دوست سے پوچھا، یار تم نے اپنی بیوی کو کیسے اتنا متی تابیدار کیا ہوا ہے؟ شادی شدہ دوست نے جواب دیا، میں سگریٹ نہیں پیتا تھا لیکن شادی کی پہلی رات میں سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی، پھر کہنے لگی، سنیے آپ سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، پلیز میری خاطر چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا، یہ لو تمہاری خاطر آج سے سگریٹ پینا ختم۔ اس بات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ میری متی ہو گئی۔ کنوارے دوست کی بھی شادی ہوئی، اس نے بھی یہی فارمولہ آزمایا۔ سگریٹ وہ بھی نہیں پیتا تھا لیکن شادی کی پہلی رات سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر تو برداشت کرتی رہی، جب برداشت سے باہر ہو گیا تو بولی، سنیے اگر گولڈ لیف ہے تو ایک سگریٹ مجھے بھی دیجیے گا۔ شوہر بیوی کو اپنا موبائل چیک کرتے دیکھ کر آگ بگولا ہو کر بولا، تمہیں پتہ ہے شوہر کا چوری چھپے فون دیکھنا 62-63 کے زمرے میں آتا ہے۔ بادی النظر میں تم صادق اور امین نہیں رہی۔ اس پر بیگم تلملا کر بولی، جی جی بجا فرمایا، اور بیوی کے ہوتے ہوئے کسی شگفتہ نامی چڑیل کو میسج کر کے تو بیوی سے غداری کے زمرے میں آتا ہے، جس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ قانونی جواب ملنے پر شوہر ابھی تک سے NRO لینے کے لیے ترلے منتیں کر رہا ہے۔ بیٹا باپ سے، ابو میں 12ویں پاس ہو گیا ہوں، آگے پڑھائی کر کے ڈاکٹر بنوں گا اور کرونا کی دوائی بناؤں گا۔ باپ بیٹے سے، اللہ سے ڈر بیٹا، جس کرونا کی وجہ سے تو پاس ہوا ہے اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی سوچ رہا ہے، توبہ کر پتر توبہ۔ ایک لڑکا پیپسی سامنے رکھا اداس بیٹھا تھا، اس کا دوست آیا، پیپسی اٹھا کر پی لی اور پوچھا، یار تو اداس کیوں بیٹھا ہے؟ دوست بولا، یار آج کا دن ہی منحوس ہے، صبح بیوی سے جھگڑا ہو گیا، راستے میں کار خراب ہو گئی، آفس لیٹ پہنچا تو مالک نے نوکری سے نکال دیا، اب خودکشی کرنے کے لیے پیپسی میں زہر ملایا، وہ بھی تو پی گیا۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی لڑکی پھنسانی ہو تو جب وہ کچن میں جائے تو پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لو، اگر ہنس پڑے تو سمجھ لو پھنس گئی، اور اگر غصہ کریں تو شور مچا دو، باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی، زبیدہ آپا کا اشکانہ ٹوٹکا۔ ایک شام بیگم نے شوہر سے بڑے لاڈ سے پوچھا، سنیں آپ نے کیا سوچ کر مجھ سے شادی کی حامی بھری؟ شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، مجھے بس بچپن سے ہی شوق تھا بڑے بڑے پنگے لینے کا۔ سہیلی کی شادی پر بیوی شوہر کو بھی ساتھ لے کر چلی گئی۔ شادی حال میں بیوی تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھرتوں والی سائڈ پر آتی اور شوہر کو انگلی کے اشارے سے بلاتی۔ شوہر جب بات سننے آتا تو بیوی پوچھتی، تم ٹھیک ہو؟ چوتھی پانچویں دفعہ جب ایسا ہی ہوا تو شوہر نے بیوی سے پوچھا، خیریت ہے؟ آج بار بار انگلی سے اشارے کر رہی ہو؟ بیوی نے جواب دیا، دراصل سہیلیوں کو اپنی انگلی کی طاقت دکھا رہی ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ایک جنگل کی آبادی بہت بڑھ گئی۔ آبادی کنٹرول کرنے کے لیے شیر نے سب جانوروں کو اپنا ہتھیار حکومتی خزانے میں جمع کروانے کا حکم دیا اور ان سب کو ایک رسید دی کہ جب آبادی کم ہو جائے گی تو وہ سب اپنی اپنی رسید لے کر آنا اپنا ہتھیار لینے کے لیے۔ 5 سال گزرنے کے بعد شیر کو محسوس ہوا کہ آبادی کم ہو گئی ہے، تو اعلان کروایا گیا کہ سب جانور اپنی اپنی رسید لے کر آئیں اور اپنا ہتھیار جو کہ باحکم سرکار ضبط کر لیا گیا تھا لے جائیں۔ اعلان سنتے ہی سب جانور بھاگے بھاگے آئے اور ایک لمبی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ہاتھی لائن کے آخر میں کھڑا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی،
आज मैं फाड़ देंगा। हाथी ने इधर उधर देखा मगर उसे कोई नजर न आया, मगर बार बार उसे ये आवाज आती रही। आखिर उसने गौर से सुना तो पता चला कि ये आवाज एक छोटे से चूहे की थी। हाथी को बड़ी हंसी आई और चूहे से बोला, ओए हरामी, तू निक्का जाए, तू किसी दी की फाड़नी है? चूहा बोला, क्योंकि हुण ते फट नहीं गईयां, क्योंकि मेरे हाथ विच खोते दी रसीद है। लड़की रिक्शा वाले से, रिक्शा आहिस्ता चलाओ, मेरा दूध उछल रहा है। रिक्शे वाला, बरा नहीं पहना हुआ क्या? लड़की बोली, अभी खोते के बच्चे, डब्बे वाला दूध उछल रहा है, मेरा नहीं। एक बच्चा अपने वालिदैन के कमरे में गया और वहां का नजारा देखकर चीखते हुए बोला, खुद जो मन में आए चूसो और मुझे अंगूठा चूसने पे मारती हो। प्रोफेसर ने एक लड़की को देखा जो अपने वालिद के साथ भीख मांग रही थी। प्रोफेसर ने उसके वालिद से लड़की का रिश्ता मांग लिया। बाप ने शर्त रखी कि तुम मेरे साथ 3 दिन तक भीख मांगोगे ताकि तुम इसको बेकारन का ताना ना दे सको। प्रोफेसर ने शर्त कबूल कर ली। भीख मांगने के दूसरे दिन लड़की ने देखा प्रोफेसर बैठा रो रहा है। लड़की, आप क्यों रो रहे हो? बस 3 दिन की तो बात है प्रोफेसर, मैं इस बात पर रो रहा हूं कि मैंने इतने साल महकमा तालीम में क्यों जाया कर दिए। घर में सुकून रखने वाले वज़ाइफ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। 7 दफा काम भी बहुत करती हो। 11 दफा कितनी प्यारी लग रही हो। दफा काम करके थक जाती हो। 7 दफा अपना ख्याल रखा करो। 5 दफा तुम्हारे मैके वाले बहुत अच्छे हैं। 7 दफा इन वज़ाइफ को रोजाना घर में बीवी के सामने पढ़ें, सुकून कायम रहेगा। शैतान आपको ऐसा करने से रोकेगा, मगर आप हिम्मत करें और बाआवाज़ बुलंद बीवी के सामने ये वज़ाइफ पढ़ें। अल्लाह आपको खुश रखेगा। मोटी बीवी अपने शोहर से बोली, काम कर करके मेरे हाथ छोटे हो गए हैं। शोहर हैरानगी से अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोला, बेगम ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या तुमने अपने हाथ नापे हैं? उसकी बीवी बोली, शादी से पहले मेरे हाथ अपने पांव तक पहुंच जाते थे, जबकि अब तो घुटनों तक भी मुश्किल से पहुंचते हैं। बेगम काफी दिनों से जोड़ों के दर्द की शिकायत कर रही थी। फिर कल उन्हें साथ लेकर गया और 3-4 कपड़ों के जोड़े लेकर दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी अफाका है। बीवी पे खर्च करो इससे पहले कि वो डॉक्टर पर खर्च करवा दे।